آج جو موضوع ہم لیے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے کہ پاکستان میں متواتر 3 اہم چیزیں ہیں جس پر فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے توہین رسالت کا موجب بنتے ہیں لوگ، کسی نے درست کی ہو یا غلط کی ہو اس پر ایک طوفان برپا کیا جاتا ہے اور راستے بلاغ املاک کا توڑنا، لوگوں پر تشدد کرنا، دھرنے دینا، خون ریزی کا بازار گرم کرنا۔ یہ بات درست ہے کہ توہین رسالت جو ہے وہ ناقابل برداشت چیز ہے۔ بہرحال ایک قانون وضع ہے آرٹیکل 9C، ایک قانون وضع ہے کہ وہ قانون کے تحت اس شخص کو پکڑا جائے گا، اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کو سزا عدالتیں دیں گی۔ بہرحال ہم جذباتی ہو کر ملک کے بہت سی چیزوں کو نقصان پہنچا دیتے۔ اسی طرح اداروں کے خلاف جب بات کرتا ہے کوئی، عدالت کی غلطیاں کو اجاگر کرتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں جو کوئی اجاگر کرتا ہے تو اس کو خلاف غداری کا مقدمہ درج کر کے اسے جیل برد کر دیا جاتا ہے، اس پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کے گھر چادر چار دیواری کی پامالی کی جاتی ہے۔ تو تیسرا اہم مرحلہ آ جاتا ہے کہ فارن فنڈنگ کا، کہ اس نے اسرائیل سے فنڈنگ لی، فلاں سیاستدان نے انڈیا سے فنڈنگ لی، فلاں سیاستدان نے امریکہ سے فنڈنگ لی، فلاں سیاستدان یہودی ایجنٹ ہے، قادیانی ہیں، مذہب کارڈ کھیلا جاتا ہے اور غیروں کے کندھوں پر رکھ کے بندوق چلائی جاتی ہے۔ معاشرے میں ایک دوسرے کی ہرزہ سرائی کی جاتی ہے تاکہ معاشرہ سیاستدان کے بیانیوں کو تقویت دے کر آگے جائے اور وہ نعرے بازی کرے، ملک میں افراتفری کا عالم ہو، کچھ لوگ ادھر اور کچھ لوگ ادھر۔ ایک تو ہو گیا، تینوں اہم نقات ہو گئے۔ چوتھا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگلے کچھ دن پہلے ایک سندھی بابا وہ گیا ہوٹل پہ حیدرآباد کے اور کھانا کھایا اور پیسے نہیں دے رہا تھا، جس پر وہ ہاتھا پائی ہوئی، وہ سندھی قتل ہو گیا۔ تو اس کو بارے میں تحقیقات کرنے کے بجائے، ملزم پکڑنے کی بجائے پورے روڈ بلاک کر دیے گئے، پشتون سندھی فساد پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ کراچی میں برا حال، ٹریفک بند، مار کوٹائی اور اس سندھی شخص کو شہید قرار دیا گیا۔ دیکھیں حدیث ہے کہ جب تم کسی کا مال ناحق کھاؤ یا کسی کے ساتھ زبردستی اس کا مال کھانے کی کوشش کرو، اس دوران وہ مارا گیا تو وہ شہید نہیں ہوگا۔ اور پھر اس پہ ڈکیتی کے مقدمات جو پولیس نے اس کے خلاف کیے ہوئے تھے، 2017 سے 2022 تک وہ چیز بھی بذر عام پر آ گئی، تو ہم فوری شہادت کا لقب دے دیتے ہیں۔ تیسرا، میں علماء کرام کو سن رہا تھا، وہ مولانا شہباز شریف کو رحمۃ اللہ علیہ کا لقب دے رہا تھا، وقت کا بزرگ کہلا رہا تھا۔ تو یہ سارے لوگ جتنے بھی سیاستدان ہیں، یہ عوام کو ڈگڈگی کے پیچھے لگا کے، ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا کے، اپنا الو سیدھا کر کے، اپنے مراعات لے کر، ووٹ لے کر، اسمبلیوں میں جا کر افراتفری کا عالم، ایک دوسرے کی شلواریں اتار رہے ہیں، عزتیں پائمال کر رہے ہیں، عدالتوں میں دوڑ رہے ہیں، جھوٹے مقدمات درج کر رہے ہیں، وائس ریکارڈنگ چینج کر کے ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی نازیبہ ویڈیوز بنا کر بلیک میل کر رہے ہیں،
عدالتوں ججوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، افواج پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں، اداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں، ادارے ان کو پکڑ رہی ہے، ان پر یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کوئی سمجھ آیا رہی؟ مجھے تو اس تمام سینیریو میں کوئی لا ان آرڈر، کوئی کسی انسانی حقوق کا کوئی ایک ذرہ بھی نظر نہیں آتا، نہ ہی کوئی اسلام کے پہلو کو اجاگر کرتے نظر ہوئے آتے یہ لوگ۔ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں قانون اور دوسروں کی عزت اور پاسداری کا درس دیتا ہے۔ تو یہ کیسا قانون اور یہ کیسا نظام ہے کہ جس کے بارے میں آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں سکا؟ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر 73 کے آئین کو آگے لگا رکھا ہے ہم نے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر سرکار بنام وغیرہ کو آگے لگا رکھا ہے، انگریز کے قانون کو آگے لگا رکھا ہے، پولیس، عدالتیں، ادارے کرپشن، لوٹ مار کا اڈہ بن چکی ہیں۔ ہائے ایک کہتا ہے میں درست ہوں، دوسرا کہتا ہے میں درست ہوں، بس اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، غریب مر رہا ہے، غریب تڑپ رہا ہے بجلی کے بلوں سے، کھانے کے نوالوں سے، کپڑوں سے، آنے جانے سفری اخراجات سے، بارشوں سے، سیلاب سے، زلزلوں سے، بیماریوں سے۔ تو لڑ تو غریب رہا ہے نا، کمزور نادار طبقہ لڑ رہا ہے، بنیادی سہولیات حکومت اور اداروں نے چھین لی، بس اسی کشمکش میں الیکشن کراؤ، اقتدار میں آؤ، کوئی قانون سازی نہیں، کوئی بل سازی نہیں، کوئی اقتصادی معاشی اصطلاحات نہیں۔ اللہ تو ہمارے ملک پر رحم فرما اور ان سب جھوٹوں سے نجات عطا فرما، ایسا انقلابی مہم لا جس میں ظالم کی سرکوبی ہو اور مظلوم کی داد رسی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔